بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے آپ کے لیے پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مرحوم عیسیٰ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس گفتگو کو ذرا مزید آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے کب مرحوم عیسیٰ کا ذکر کیا، اور آپ نے اس کے اوپر کیا تحقیق کی، آپ نے مرہم بنائی یا نہیں، اور آپ کی کن کن کتب میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس بات پر بات ہوئی تھی کہ حضرت مسیح السلام کے ایک صحابی حضرت حکیم محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تحقیق کی تھی اور یہ مرہم تیار کی، اور آپ مشہور ہی حکیم مرحوم عیسیٰ کے نام سے ہو گئے۔ تو آج کے پروگرام میں میرے مہمان مکرم مظفر احمد صاحب چودھری ہیں، جن سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو مظفر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسیح ہندوستان میں ذکر کیا مرحوم عیسیٰ کا اور طب کی کتابوں کا، تو اس میں جو آپ نے تحقیق پیش فرمائی اور جو بات کہی، اس کا خلاصہ کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں؟ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں ایک باب اس بارے میں بات ہے۔ تو آج پہلے میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصتاً چند پوائنٹس جو ہیں، چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں ان شہادتوں کے بارے میں جو طبابت کے میدان سے لی گئی ہیں اور ان کتب سے لی گئی ہیں، اس کے بارے میں ایک باب باندھا۔ فرمایا اول زبانی طور پہ یہ نسخہ لاکھوں انسانوں میں مشہور ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرے مرحلے پہ لوگوں نے اس کو درج کر لیا، قلم بند کر لیا، اور واقعہ صلیب کے تھوڑے عرصے بعد حضرت مسیح کے زمانے میں ہی ایک قرابہ دین تالیف ہوئی، یعنی بیاس جس کو کہہ سکتے ہیں یا فارماکوپیا، اور یہ نسخہ اس میں موجود تھا۔ چوتھے فرمایا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ تخصیص بھی فرما دی حضور نے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک یہ تحریر ہو چکا تھا، بلکہ وجہ تحریر بھی درج ہو چکی تھی، یعنی ہر مسیح علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے زمانے کے فوراً بعد یہ کتابوں میں آ چکا تھا زندگی میں، مسیح کی حیات میں یہ اس وجہ کے ساتھ کہ یہ مسیح کے زخموں پہ لگانے کے لیے مرہم تیار ہوئی تھی، یہ درج ہو چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ اس قرابہ دین کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور فرمایا کہ اس کے بعد مامون الرشید کے زمانے میں جب تراجم ہوئے تو اس زمانے میں مسلمان اور عیسائی اور یہودی فاضل اطباء نے اس نسخے کو نہ صرف نقل کیا بلکہ سب نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو ادویات تجویز کی گئی ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے اتارے جانے کے بعد کے واقعات کے لیے نہایت مناسب معلوم ہوتی ہیں، یعنی جو زخموں کی نوعیت تھی اور ان کا ہیلنگ پروسیس جو تھا سارا، یعنی حضرت السلام بطور طبیب ہونے کے یہ بات جانتے تھے بالکل کہ یہ جو ادویات ہیں ان میں یہ ہیلنگ کے جو ہے موجود ہے خصوصیات۔ گویا کہ یہ ایک ایسی ایویڈنس ہے جس سے ہم واقعہ صلیب کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس شخص کی جو سفرنگ تھی، جو اس کی تکلیف تھی، جس وہ اذیت سے گزر رہا تھا، زخموں کی جو نوعیت تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام اس زمانے کے اطباء کی جو کتابیں دستیاب ہیں یا ان ماخذوں سے جنہوں نے نقل کی ہے، انہوں نے بینی یہی بات بیان کی ہے خواص کے لحاظ سے، یعنی یہ تو نہیں لکھا گیا کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے بنا، لیکن چوٹ جو کوڑے کی ضرب سے آئے، جو صلیب کے زخموں سے، دھات کے زخم سے، کیل ٹھونکے جانے سے، پھیپھڑے کے زخم سے، تو یہ اگر آپ ان کے خواص کا مطالعہ کریں اجزاء کے، تو یہ واقعہ صلیب کے بعد کے زخمی شخص کی منہ بولتی تصویر۔ اور پھر فرمایا کہ دوا کے یہ جو تھی دوا، یہ اس کے علاوہ تعاون اور پھوڑے پھنسی ہر قسم کے جو پھوڑے ہیں ان میں بھی مفید ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ آپ نے الہام سے یہ دوا تجویز فرمائی تھی یا کسی طبیب نے بنائی تھی، یعنی یہ حضور کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نسخہ خود مسیح نے بنایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے بتایا ہو، اس کو الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو۔ دوسرا، مسیح بذات خود یہودی شریعت کا نہایت گہرا علم رکھتے تھے،
اور بعض یہودی حلقوں میں آپ کو گلیل کا ربی بھی کہا جاتا تھا. تو آپ کو معلوم تھا کہ کل جو حالات پیش آ رہے ہیں. تو نکودیمس کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے کہ ایک رات پہلے مسیح علیہ السلام کی نکودیمس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اور اگلے دن آپ پڑھتے ہیں کہ وہ منوں کے حساب سے وہ ادویات پہنچ رہی ہیں, اور وہ جس کو خوشبودار مثالیں کر کے آئنٹمنٹ, لفظ آئنٹمنٹ ہی ہے, لیکن چرچ اس کا ترجمہ کرتا ہے وہ محلول جو خوشبو والا لگایا جاتا تھا مردوں کے اوپر یا کوئی ایسی چیز. حالانکہ آئنٹمنٹ طب کا لفظ ہے, اور آئنٹمنٹ کا جو مطلب ہے زخموں پہ لگانے کے لیے یا جلدی امراض پہ یا اندرونی اعضاء کے علاج کے لیے جو جلد پہ چیز لگائی جاتی ہے. آگے یہ مختلف حالتوں میں ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس میں بعض دوائیں اکسیر کی طرح ہیں, اور اس میں مر کو پن پوائنٹ کیا حضور نے کہ مر جو ہے, اور اس میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں ہیلنگ کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مر پہ صحیح ریسرچ اب آ کے شروع ہوئی ہے, اور اب جو انکشافات ہونے شروع ہوئے ہیں مر کے اس کی پراپرٹیز کے بارے میں, اور مر کی ہیلنگ کے بارے میں, اور اس کی شفا. چنانچہ جوڑوں کے درد میں, زخموں میں, ایون ٹوتھ پیسٹ میں, جہاں بھی اینٹی بایوٹک قدرتی جز کی ضرورت ہے وہاں مر نے اپنی اہمیت جو ہے وہ ثابت کی ہے, اور یہ دن بدن یہ ریسرچ اب حیرت انگیز بنیادوں پہ آگے بڑھے گی. پھر فرمایا کہ اس دوا کے استعمال سے مسیح کے زخم چند روز میں اچھے ہو گئے, اور ہم نے جو تجارب کی اللہ کے فضل سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے اگر اس طرح کا زخم ہو دھات کا تو درد ختم ہوتا ہے, اور بندہ زخم ہرا ہونے کے باوجود چلتا پھرتا ہے اور اس کو اذیت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ہوا. پھر فرمایا کہ آپ میں اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ 3 روز میں یروشلم سے گلیل کی طرف 70 کوس تک پیادہ گئے, اور فرمایا جن طب کی کتابوں میں یہ نسخہ لکھا گیا وہ 1000 کتاب سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر حضور نے مثال دی, فرمایا سریانی عیسائی طبیبوں اور صابی اطباء نے مثلا ثابت بن کرا. اب ثابت بن کرا کا حوالہ ہمیں مل گیا, جہاں نسخہ تو نہیں لیکن مرحم رسول وہ تجویز کرتا ہے. اور حنین بن اسحاق نے جب قرابہ دن رومی کا ترجمہ کیا جس میں مرحم عیسیٰ تھی, تو عقل مندی سے شلیخہ کے لفظ کو جو حواریوں کے لیے حضور نے فرمایا 12 کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے, بین ہی وہاں پہ نقل کر دیا. اور فرمایا کہ کتبوں اور سکوں میں جال سازی کی گنجائش ہے, لیکن وہ علمی کتب جو کروڑہ انسانوں میں مشہور چلی آئی ہیں جیسے ابو علیہ سینا کا القانون, ان کی شہادت کو رد کرنا ممکن نہیں ہے. تو پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا, حضور نے فرمایا اگر اس شہادت کو قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں پھر ایسی کوئی شہادت نہیں جو پایا اعتبار پہ قائم رہے. تو یہ تو تھا مسیح ہندوستان کے بعض اہم نکات کا خلاصہ. اب یہ فرمائیں کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ مسیح اسلام نے لکھا کہ یہ طب کی کتابوں میں ہے, کیا ہمیں عیسائی لٹریچر سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب مسیح کو صلیب سے اتارا گیا تو ان کے زخموں پہ یہ مرہم یا کوئی دوائیاں لگائی گئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہلو کو بھی ڈیٹیل سے لیا. اور حضور نے باقاعدہ انجیلی بیانوں کا, نہ صرف انجیل, وہ اناجیل جو موجودہ بگڑے ہوئے عیسائیوں کے نزدیک اتھینٹک ہے, بلکہ اپوکریفا کی وہ کتابیں جو بہت مستند تھیں لیکن مسترد کر دی گئیں چرچ کے مقاصد کے خلاف ہونے کی وجہ سے, ان کے حوالے بھی نکال کے سامنے رکھے, اور دیگر اطباء اور ساری وہ بحث کی روشنی میں انجیلی بیانات کا انالیسس کیا. آپ نے لفظ بولا ہے اپوکریفا, تو ہمارے ذرا ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دیں. وہ کتابیں عیسائی چرچ میں یہودی اپوکریفا الگ موجود ہے, میں اس وقت سر دست عیسائی اپوکریفا کی بات کر رہا ہوں. وہ کتابیں جن کو سینٹ پال اور اس سے منسلک چرچ نے مختلف ادوار میں یا ایک دور میں زیادہ تعداد میں اس لیے مسترد کر دیا کہ یہ ان کے جو غلط عقائد ہیں ان سے پردہ اٹھاتی تھیں. تو یہ ان کو تھا, ان کتابوں سے بھی آیا, ان کتابوں کے مجموعے کا اپوکریفا, اور وہ اس وقت اویلیبل تھا اور یہ موجود تھا, چھپ چکا تھا انگلینڈ سے, اس کا نیا نسخہ جو تھا وہ آیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسیح کا میں نے بیان کیا کہ ایک رات پہلے مسیح کی نکودیمس سے ملاقات ہوتی ہے. اب نکودیمس جو اناجیل چرچ کے نزدیک, موجودہ چرچ کے نزدیک متفقہ ہیں, ان میں بڑی گمنام سی شخصیت ہے, لیکن اپوکریفا میں اور دوسرے عیسائی لٹریچر میں یہ بڑی جاندار شخصیت ہے. گویا کہ آپ ان کو مسیح علیہ السلام کا ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, پرسنل ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. اور ان کی طب میں اپنے زمانے میں یہ نہایت مشہور شخصیت ہے, اور طب کی تعلیم انہوں نے حاصل کی, اور یہ انچارج تھے اس مشن کے جو کہ مسیح کے ریسکیو کے لیے کام کر رہا تھا. یہ اس پارٹی کا ایک حصہ تھے. اب اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں لیگل آسپیکٹ جو تھا اس کو یوسف آرمیتا کور کر رہے تھے, جو آپ کا صلیب سے اتارنا اور رکھنا تھا اس کے لیے ایسینی جو تھے وہ سرگرم تھے, اور ان سب کا آپس میں رابطہ تھا. اور جو مسیح کو کیور کرنا, زخموں کا جو علاج ہونا تھا اس کے لیے نکودیمس پہلے سے مستعد اور چوکس تھے. تو یہ تو اس کی ابتدا ہے. پھر مسیح کو صلیب دی گئی, وہ واقعات
سامنے ہیں، مسیح کو صلیب سے اتارا گیا، اتار کے اس غار نما کمرے میں جو تازہ قبر یوسف آرمیتیا نے اپنے لیے کھودی تھی، جس کی زیارت کو آج بھی سائی جاتی ہے، جو عیسائیوں میں خود متنازع ہے کہ آیا یہ وہی مقام ہے کہ یا نہیں ہے. جی جی. تو وہاں جو بھی اس زمانے میں اصل قبر تھی وہاں پہ وہ، اور وہ قبر کا تصور ایک کمرہ نما قبر، غار کے اندر ایک چیمبر کھودا، کارونگ اس کو کھود کے ایک چیمبر بنایا جاتا تھا، اور اس کے شروع میں ایک اینٹی چیمبر بھی ہوتا تھا، اور وہاں سے نئی لاش جو ہوتی تھی وہ وہاں لے جا کے رکھ دی جاتی تھی. جب وہ گل سڑ کے ہڈیاں نکل آتی تھی تو سال بعد وہ اس دوران وہ لاشیں رکھتے تھے، اور پھر جو لاش تیار ہو جاتی تھی سوکھ کے اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک باکس میں ڈال کے، باکس پہ مردہ کا نام لکھ کے اس جگہ پہ ایک شیلف میں رکھ دیا جاتا. تو مسیح علیہ السلام کو جس جگہ رکھا گیا وہاں پہ ابھی اس قبر کا باقاعدہ آغاز کسی یہ خاندانوں کی قبریں ہوتی تھیں تو وہ نہیں ہوا تھا، تو مسیح کو وہاں رکھا. مسیح کو وہاں رکھنے کے بعد پھر اس کا یہ جو ہم بائبل اس میں اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ وہ مثالیں آ رہے ہیں اور وہ مر اور دوسرے خوشبودار چیزیں جن کو وہ غلط طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں میں کوئی رواج تھا یہ جسم پہ لاش کے لگانے کا. اگر اس کا تاریخی انالیسس کیا جائے تو اس میں بھی بڑی دلچسپ ان کی غلط بیانیاں سامنے آئیں گی. آئنٹمنٹ تیار کی گئی اور وہ مرہم جو ہے وہ آپ پہ وہاں پہ اپلائی کی گئی، اور بائبل میں ایسے کرائم موجود ہیں. پھر ایسینیز کا رول جو ہے وہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ جن کو سمجھا گیا کہ وہ فرشتے ہیں وہ دراصل سفید کپڑوں میں ملبوس ایسینی برادری کے وائٹ بردرہڈ کا جو وہ سلسلہ چلتا ہے، یہ وہ لوگ تھے اور سفید لباس جو ہے اس کے لیے یہ معروف تھے. تو یوں ایک ٹیم وجود میں آئی، اس ٹیم نے کام کیا، اور اس میں حکیم نکودیمس جو ہے یہ مسیح کے علاج کے لیے تھا، اور ان لوگوں نے وہ جو آتا ہے بہت بڑی مقدار میں لے جا کے مسیح کے زخموں پہ وہ لگایا، اور اللہ کے فضل سے مسیح کو شفا ہوئی، اور مسیح نے پھر وہاں سے اس غار سے باہر اپنا سفر شروع کیا. تو ایک اور ایویڈنس جو بڑی مقبول رہی ہے اور متنازع بھی ہے، کفن مسیح، تو کیا جو ٹیورن میں ہے کیا اس پہ بھی مرہم کے آثار نظر آتے ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ لیکن بہت مشکل اس لحاظ سے کہ یہ لیب میں پروو ہونے والی بات ہے، لیکن ہم نے جس حد تک ممکن ہے کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ کچھ کام جو ہے وہ کریں. اس میں پہلی بات تو یہ مد نظر رکھنے والی ہے کہ شراؤڈ پہ یعنی کفن مسیح پہ جو امیج ہے آیا وہ امیج کپڑے کے اندر تک پہنچا ہے یا صرف وہ سرفیس کے جو بہت چھوٹے ریشے ہوتے ہیں ان تک محدود ہے. اس بارے میں دو آراء ہیں. اکثریت کی تو یہ رائے ہے کہ یہ امیج کپڑے کے اندر کوئی ایسی چیز سے یہ رسا نہیں کپڑے کے اندر کی طرف، بلکہ یہ کپڑے کی سطح پہ ٹھہر گیا، کسی جگہ سے یہ ہے رسا. لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ جو شراؤڈ کا کلر ہے وہ اسٹرا یلو ہے، جو امیج کا شراؤڈ پہ جو امیج کا کلر ہے وہ اسٹرا یلو ہے، لیکن بعض جگہ گرے رنگ کے دھبے ہیں. جہاں تھک مرہم لگائی گئی ہے زخموں پہ وہاں پہ وہ گرے رنگ کے دھبے بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ نیگیٹیوٹی کا جو مسئلہ ہے کہ شراؤڈ وہ نیگیٹو کس ساخت کا ہے، کیا وہ فوٹوگرافک نیگیٹو ہے یا وہ کسی اور طرز کا نیگیٹو ہے، یہ اس بارے میں ایک اور دلچسپ جو ہے ریسرچ ہے. جہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرہم عیسیٰ کے اجزاء میں جو میٹلز ہیں یعنی سبیسیٹیٹ آف کاپر اور لیڈ آکسائڈ، ان میں سے لیڈ آکسائڈ یہ کاپر اور سلور اور لیڈ تینوں ایک ہی کان سے نکلتے ہیں بالعموم، اور لیڈ آکسائڈ کے اندر چاندی کی مقدار موجود ہوتی ہے، لیڈ میں بھی موجود ہوتی ہے، لیڈ آکسائڈ میں بھی موجود ہوتی ہے. اور لیڈ آکسائڈ کو جس وقت ابالا جاتا ہے زیتون کے تیل میں تو یہ سلور کلر کے ببلز چھوڑتا ہے، اور لیڈ پہ کسی حد تک فوٹو سینسیٹیو بھی ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ دھوپ میں وہ کالا ہونا اس لائٹ میں اور دوسرے وہ اس پہ اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سر دست جو کیا جا سکتا ہے اگر اس حوالے سے کوئی اس پہ ریسرچ کرے تو جو لیڈ آکسائڈ ہے اس کی پراپرٹیز کے جو اس کی کیمسٹری ہے اس میں جا کے اس میں کس حد تک فوٹو نیگیٹیوٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر لیڈ آکسائڈ کو پیسا جائے اور اس کو بیروزے میں یا روغن زیتون میں تھک پیسٹ بنا لی جائے تو یہ اسٹرا یلو کلر کی بنتی ہے. اور اگر اس کو اس طرح تھک اپلائی کیا جائے تو یہ کپڑے کے اندر نہیں جاتی کیونکہ تھک ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے جو اوپر ہی، لیکن اپنا پرنٹ چھوڑ دیتی ہے. تو اس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی لیبس کی ضرورت ہوگی. یہ کہ حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب کی جو علم تھا اور طب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ کس قسم کے تھے اور علم کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی؟
یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی جو ایلوپیتھی ایلوپیتھی اپنا جو شجرہ علم کا ٹریس کرتی ہے، ٹریس بیک، جی اس میں یہ اپنا آغاز بکرات سے کرتے ہیں، جی ہیپوکریٹس سے کرتے ہیں. اور بکرات وہ پہلا شخص ہے جس نے مسیح علیہ السلام سے بھی 400 سال قبل انہی اجزاء کو جراحتی زخموں میں، ایسے زخم جو تلوار وغیرہ سے لگیں، ایسے زخم جو ان کے ناسور بننے کا خطرہ ہو، ان میں سے 6 یا 7 اجزاء استعمال کیے ہیں، کیونکہ باقی اس کے زمانے میں ابھی دریافت نہیں ہوئے تھے. لیکن مسیح کے زمانے میں 2 طبیب ایسے ہیں، ایک ڈائیوسکرائڈس اور دوسرا سیلسس جس کو کہتے ہیں. ان 2 اشخاص نے مسیح کی زندگی میں، ڈائیوسکرائڈس نے جو اجزاء مفردات کے بیان کیے ہیں، یعنی اجزاء کے، وہ بالکل وہی ہیں جو اس واقعے کی عملی تصویر کھینچ کے رکھ دیتے ہیں. اس میں مثلاً وہ ذرابند کے بارے میں لکھتا ہے کہ پھپھڑے کے زخم کو عجیب طور پہ یہ فائدہ دیتی ہے، اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس نے لکھا، اور تمام جراحتی زخموں میں. اور دوسرا سیلسس جو ہے، اس نے نسخے بیان کیے ہیں، اور بعض نسخے تو ایسے ہیں جن میں مرہم عیسیٰ مکمل طور پہ سمجھے، بعض جگہ وہ کمبینیشن استعمال کرتا ہے تو مرہم عیسیٰ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہے، اور وہ بعینی ہی ان زخموں کے لیے ہے جو صلیبی زخموں سے ملتے جلتے ہیں. تو مسیح کے زمانے میں طب پہ جو عروج کا دور آیا تھا، وہ اس کے بعد دوبارہ صرف مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے. درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بھی اوپر ایک دفعہ طب گیا ہے. تو یہ انبیاء کے ساتھ جو ایک خاص برکتیں ہوتی ہیں بعض علوم میں، وہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے، سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد جو تراجم ہوئے اور پھر مسلمانوں نے طب کو اٹھایا ہے، اور پھر مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے طب ایک نئی جو ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. اچھا، حضور نے لکھا ہے کہ رومی یہ مشہور ہو گیا کہ یہ رومی مشہور ہو گیا ہے، اور قرابہ دین رومی میں درج کیا. تو قرابہ دین رومی کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، تو اس طرح اس کا تعارف کروا دیں کہ یہ کیا کتاب ہے قرابہ دین رومی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے داؤد انطاکی کی کتاب، حضور نے وہاں فرمایا نہیں، لیکن جو کتابوں کے حوالے حضور نے دیے ہیں ان میں داؤد انطاکی وہ واحد شخص ہے جو اپنی کتاب تذکرہ اولو الالباب، جو اس کا فارماکوپیا ہے، اس کے نسخے ہیں اور اس کا طریقہ علاج ہے، اور یہ شخص ایران کا رہنے والا تھا، لیکن رومن علاقوں میں جا کے رومن زبان اس نے سیکھی. تو یہ قرابہ دین رومی کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے اس سے لے کے قرابہ دین رومی کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں جن لوگوں نے اس کے حالات زندگی لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض پرانے رومن مینیوسکرپٹ سے واقف تھا، کیونکہ یہ رومن زبان پہ خود علاج عبور رکھتا تھا. لہٰذا اس نے رومن فارماکوپیا سے جو نسخے بیان کیے ہیں اور جس تعداد میں کیے ہیں، وہ ابو علی سینا کو پیچھے چھوڑ گئی ہے. تو یہ نابینا بھی تھا، اور نابینا ہونے کے ساتھ نہایت زیرک شخص تھا، اور غیر معمولی طور پہ جینیس آدمی تھا. اس نے وہاں جا کے یہ زبانی سنے، اور اس کی بصارت پہلے کچھ حد تک قائم تھی، بعد میں ظاہر اس نے وہ پڑھے بھی جس حد تک اس کے لیے ممکن تھا، اور اس نے پھر ان کا حوالہ ذکر وہاں پہ کیا. اور قرابہ دین رومی جو ہے یہ رومن فارماکوپیا کے نام سے یورپ کی لائبریریوں میں، اور مثلا اوریباسیوس ایک طبیب ہے، اس کے علاوہ جوزس کے نام سے ایک طبیب ہے. تو ان لوگوں نے 20 40 جلدوں میں وہ کتابیں چھوڑی ہیں. کیسر روم کی لائبریری کی بعض کتابیں بھی ایسی ہیں جو ابھی انگلش میں بھی ترجمہ نہیں ہوئی. تو ان میں سے بعض مجموعے ایسے ہیں جن میں یہ نسخہ لازماً ملے گا، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ابھی اس کے لیے بڑی گہری اور لمبی تحقیق کی ضرورت ہے. تو عیسائی دنیا میں یہ مرہم مستعمل رہی، تو اس بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا اب بھی فارماکوپیات میں موجود ہے یہ مرہم؟ یہ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ سیلسس جو تھا، کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 اطباء ایسے ہیں جو باقی تمام اطباء کے سرخیل ہیں. ان میں جو ڈائیوسکرائڈس تھا، اس کو تو مسلم دنیا نے اڈاپٹ کر لیا، اور اس پہ بڑا کام ہوا. ابن بیطور کی آپ جامع مفردات لے لیں یا باقیوں کا کام لے لیں، وہ سارا بیس کرتا ہے مفردات کے اوپر ڈائیوسکرائڈس پہ. لیکن وہ جو نسخے تھے، جو فارماکوپیا تھا، اس کا علم سیلسس کے ذریعے آگے پہنچا، لیکن سیلسس کا وہ مجموعہ خوش قسمتی سے کبھی بھی مشرقی دنیا میں نہیں پہنچ سکا، اور وہاں سے بھی غائب ہو گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک جب ایسی شہادت جو عین موقع پہ سامنے آ جائے، اس کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یورپ میں وہ 16ویں صدی میں دوبارہ ڈسکور ہوا، اور پھر اس کو وہاں پرنٹ کیا گیا، اور پتہ لگا پھر اس کے انہوں نے مزید ریسرچ کی. تو وہاں یورپ میں 13ویں صدی میں نے ذکر کیا کہ اس سے بھی پہلے اٹلی کا ایک طبیب ہے، اور اس طبیب نے باقاعدہ تصویر بھی بنائی، اور اس کا ذکر بھی چیریگروکم اپوسٹولون کے نام سے کیا. اور اس کے بعد کلپیپر جو 16ویں صدی میں انگلینڈ کا پہلا طبیب ہے جس نے دا انگلش میڈیسن کے نام سے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے، اس نے انگوینٹم اپوسٹولوروم یعنی مرہم عیسیٰ
اپوائنٹمنٹ آف اپوسٹل، جو اس کا انگلش میں سادہ انگلش میں آج کل وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ اس کی کتاب انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ویسے بھی میڈیکل لائبریریز میں ہوتی ہے. وہاں اس نے اس مرہم کا ذکر کیا. اور ایک اور جگہ اپنی کتاب میں وہ پادریوں پہ بڑا غصہ نکالتا ہے اور بعض دوسرے عیسائیوں پہ کہ یہ بہت بھولے لوگ ہیں، یہ رومنس کی طرح جس چیز کا نام دیکھتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں. بھلا دیکھو مسیح کو بھی کوئی مرہم لگا تھا، اور یہ ان کے انہی عقائد کی جھلک ہے کہ مسیح تو مر گیا اور پھر دوبارہ جی اٹھا. تو یہ وہاں پہ موجود تھی اور اس کا ریکارڈ ملتا ہے. اور جو یورپ کے طب کے مینوسکرپٹس کو ہم زیادہ کھنگالیں گے تو یورپ سے بھی اس کا سیکوینس ملے گا جو زیادہ ریسرچ کرنے پہ براہ راست سیلسوس یا کسی اور ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. اب جو تحقیق آپ لوگ کر رہے ہیں، جو مریم عیسیٰ کی تیاری ہوتی ہے یا جو جامعہ میں تحقیق چل رہی ہے، یہ کن مراحل میں ہے اور کیا اس میں آگے کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں جامعہ میں سلسلے میں سیمینار ہوئے. جی. اس کے علاوہ ہمارے تحقیقی کام ہم نے مدون کیا. اب اللہ کے فضل سے ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب ہیں، اس کے علاوہ بعض اور ہمارے امریکہ میں دوست ہیں، بعض پاکستان میں ہیں. تو یہ سب اپنی اپنی فیلڈ میں مل کے اس کے بارے میں ایک کولیبوریشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ ڈاکٹرس، فارماسسٹ، جامعہ کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اور اس کے ساتھ دیگر دلچسپی رکھنے والے احباب جو ہیں، ان کی مشترکہ کوشش، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جس میں شراؤٹ بھی آ جاتا ہے، کفن مسیح کی بحث آ جاتی ہے، اس کی ہیلنگ پراپرٹیز آ جاتی ہیں، اجزاء کے خواص آ جاتے ہیں، کیمسٹری آ جاتی ہے، اس کے ساتھ تاریخی ریسرچ، اور اس کو مسیح کے زمانے تک بغیر تسلسل ٹوٹے دوبارہ پہنچانا، مینیوسکرپٹس کی ریسرچ، پرانی لائبریریز کی ریسرچ. تو یہ ایک بہت بڑی کولیبوریشن کی ضرورت ہے جو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اب مہیا ہو جائے گی، اور ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. شکریہ مظفر صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. ناظرین، ان دو پروگراموں میں جو آج دوسرا پروگرام تھا سلسلے کا مریم عیسیٰ پہ، ہم نے مریم عیسیٰ کے اوپر اس حوالے سے بات کی کہ اس کی تاریخی اشاعتیں کیا ہیں، طب میں کیا اس کی اشاعتیں ہیں اور کہاں کہاں اس کا ذکر ملتا ہے. آئندہ دو پروگراموں میں ہم آپ کو مریم عیسیٰ کی تیاری کا طریق دکھائیں گے اور کس طرح یہ مرہم تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کا استعمال کہاں کہاں ہوا، اس بارے میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.